السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے آج دوسرا سبق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، متفق علیہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے، اور اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے برتر ہے۔ اس طرح زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو تم سے مال و دولت میں، خاندان و حسب و نسب میں، حسن و جمال میں، اور اسی طرح دنیاوی امور اور معاملات میں تم سے برتر ہے، تم سے بڑے درجے کا، اس کی طرف مت دیکھو، بلکہ اس کی طرف دیکھو جو مال و دولت میں اور اسی طرح صحت و عافیت میں، جاہ و حشمت میں اور دنیاوی امور اور دنیاوی معاملات میں تم سے کم تر ہے، نیچے ہے، اس کی طرف دیکھو۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہم عمل کریں گے، اپنے سے اونچی حیثیت کے فرد کو دیکھنے کی بجائے ان لوگوں کی طرف نظر کریں گے جو ہم سے کم تر ہیں مال و دولت میں، دنیاوی معاملات میں۔ جب یہ ہوگا تو جو اللہ کی نعمت ہمارے اوپر ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو پیدل چل رہا ہے وہ سائیکل والے کو، سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو کہ کاش یہ موٹر سائیکل میرے پاس بھی ہوتا، اور موٹر سائیکل والے کی حالت یہ ہے کہ وہ گاڑی والے کی طرف تکتا ہے کہ کاش یہ گاڑی میری بھی ہوتی۔ کچے مکان والا بنگلے میں رہنے والے کو، پکے مکان میں رہنے والے کو دیکھتا ہے اور یہ تصور کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میرا بھی اسی طرح بنگلہ اور پکا مکان ہوتا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے پیارے بھائیوں کہ ہم اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کر دی ہیں، ہم اللہ کی اس نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ بڑے مکان والا ہے، بڑی کوٹھی بنگلہ مکان ہے، بڑی گاڑی ہے، کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں اس کے ساتھ ہیں جو کہ اللہ نے مجھے نہیں دی۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت جو صحت و عافیت کے تعلق سے اللہ نے مجھے عطا کی، وہ کوٹھی بنگلے مکان اور گاڑی والے کو عطا نہیں کی گئی ہوتی۔ تو جب بندہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کی ذات میں موجود جو اللہ کی نعمتیں ہیں، بندہ ان نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں، مال و دولت، جاہ و حشمت میں اپنے سے کم والوں کو دیکھنا ہے، اوپر والوں کو نہیں دیکھنا۔ اور یہی ہماری غلطی
ہمارے برے اعمال میں سے ایک برا عمل کہ جس سے آج معاشرے کے اندر کرپشن ہے، دو نمبری موجود ہے، غلط طریقے سے مال جمع کرنا، رشوت پہ رشوت لینا، اور دو نمبر کام کر کے راتوں رات کروڑ پتی بننے کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ کیوں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے سے بڑے دنیاوی اور دنیا کے مال و دولت میں موجود جو شخص ہے اس کی حیثیت تک پہنچ پاؤں، اور پھر اپنے سے برتر کو جب وہ دیکھتا ہے اس طرح کرنے اور بننے کی کوشش میں وہ یہ کرتا ہے، اور یہ کوشش لگاتار رکھتا ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا نسخہ میرے پاس آئے کہ میں راتوں رات کروڑ پتی بنوں اور میں بھی مالدار ہو جاؤں، مجھے بھی کوٹھی بنگلہ اور مکان مل جائے، اور میرا بھی گھر کچی آبادی کی بجائے ڈیفینس میں اور کینٹ میں آ جائے۔ اس کے لیے پھر نہ وہ حلال کی تمیز رکھتا ہے نہ حرام کی تمیز رکھتا ہے، بلکہ اس کا مطمع نظر یہ بن جاتا ہے کہ بس مال جمع کرنا ہے۔ جو میرا پڑوسی بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا مکان رکھتا ہے، میں بھی اس کی حیثیت کو اور اس مقام تک پہنچوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں صحیح بخاری وغیرہ میں فرماتے ہیں، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، اور قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزداد الناس علی الدنیا الا حرصا ولا یزدادون من اللہ الا بعدا۔ قیامت قریب آ چکی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دولت مند مزید دولت پر حرص کرے گا، اور اللہ سے یہ شخص زیادہ سے زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ دولت کا زیادہ سے زیادہ حرص اور اللہ کی طرف، اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اللہ سے زیادہ اس کو دوری ملتی جائے گی۔ اگر بندے کے پاس ایک وادی ہو، وہ یہ حرص کرے گا کہ یہ میری 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 3 ہو جائیں۔ اور یہ دنیا کا حرص کیوں ہے؟ آج جس قدر بڑا بینک بیلنس رکھنے والے لوگ، بڑی جائیداد اور بڑا اکاؤنٹ رکھنے والے لوگ، اسی قدر یہ بظاہراً سوٹڈ بوٹڈ نظر آنے والے، بظاہراً سفید اور شرابت کا لباس پہنے ہوئے یہ لوگ، بڑے بنگلے اور بڑے مکان رکھنے والے یہ لوگ، ان کی حالت اندر کھاتے یہ ہوتی ہے کہ جتنا مال اللہ نے ان کو دیا، جتنی دولت اللہ نے ان کو دی، یہ ہر دن میں اور ہر اپنی فکر میں اور اپنی سوچ میں اس سوچوں کے اندر، ان سوچوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ میرا لاکھ، میرا 1000 لاکھ کیسے بنے گا، اور میرا لاکھ کروڑ کیسے بنے گا، اور میرا کروڑ ارب کیسے بنے گا۔ ان چکروں اور انہی سوچوں میں مصروف یہ لوگ، تو یہ ساری صورتحال معاشرے کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کہ ہر شخص الا من رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر رب رحمان اپنا رحم کر دے، ہر شخص اس دوڑ میں ہے، اور ہر شخص کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ اور برتر کو دیکھے جا رہا ہے۔ اگر وہ اپنے سے کم تر کو دیکھے تو اپنی موجود صورتحال پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب اللہ کا شکر ادا کرے گا، اپنے پاس موجود اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا جو ہے شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، تو نہ معاشرے میں کرپشن ہوگی، نہ حلال اور حرام کے مابین تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں کہ بندہ اس فکر کو چھوڑ دے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام،
بس اس کی فکر یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس دنیا اور مال جمع ہو جائے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، ہر ایک بندہ اپنے سے بڑے کو دیکھنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور پھر جو دیکھ رہا ہے اس کی حیثیت تک پہنچنے کے لیے وہ اپنی حرکتوں میں، اپنے اعمال میں حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑے ہوئے ہے۔ اور اگر معاملہ دین کا ہو تو وہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ البقرہ پارہ 2 کے اندر، اور اسی طرح دیگر مقامات پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارا بھائی اللہ کی راہ میں 50 ریال، 50 روپے، 50 ڈالر دے رہا ہے، دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ یہ 100 اور 70 ریال، ڈالر، روپے دینے کی کوشش کرے، لیکن وہاں اپنے سے آگے والے کو نہیں دیکھنا، بلکہ وہاں ہمارے یہ جملے ہوتے ہیں کہ جسے اللہ نے بھوکا رکھا ہم اسے کیوں کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ اس کو بھی کھلا دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے آئیڈیلز ہیں، صحابہ کی کیا حالت ہے کہ وہ فاستبقوا الخیرات پر عمل پیرا ہیں۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک سے بڑھ کر ایک ایسا عمل کروں کہ جو میرے بھائی نے نہ کیا ہو۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر اسلام کی سربلندی کے لیے مال مانگا، ابو بکر اپنے سارے گھر کا مال سمیٹ کر لے آتا ہے، اور عمر یہ کہتا ہے کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ جاتا ہے، اور جب صورتحال کا جائزہ لیتا ہے تو ابو بکر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عثمان اپنا ہزاروں اور کروڑوں کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اور ایک ادنا اور غریب صحابی جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ دن بھر دیہاڑی اور مزدوری کرتا ہے، اور چند کھجور جو اس کو مزدوری میں ملتی ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور منظر بھی پیش کیا۔ وہ منظر یہ ہے، اس منظر کو اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ کے اندر بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اللہ کا قرآن یہ گیت گا رہا ہے۔ پارہ نمبر 10 میں آیت نمبر ہے 93، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اے نبی، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سفر جہاد کے لیے سواری دیں۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں، تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، جن کے پاس جہاد پر خرچ کرنے کے لیے اخراجات نہیں، اور بیت المال کے پاس بھی اتنے گھوڑے اور گدھے یا اونٹ نہیں تھے کہ ان کو سواریاں دی جاتی اور یہ بھی اللہ کی راہ میں نکل پڑتے مجاہدوں کے ساتھ۔ یہ رو رہے ہیں کس بات پر؟ کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال موجود نہیں ہے۔ اور ہم کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟
ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ سبیل بٹ رہی تھی اور ہمیں اس میں سے حصہ نہیں ملا. تو صحابہ کرام وہ نیکیوں میں دوڑا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے، اور وہ کس لیے تھا کہ وہ دین کے معاملات میں حرص کرتے، اور دین کے معاملات میں حرص کرنا کار ثواب. جبکہ دنیا کے معاملات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کتاب الجامع بلوغ المرام میں دوسرے نمبر پر یہ روایت ہے. دنیا کے معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کم تر کو دیکھو اور اپنے سے اونچے کو مت دیکھو، چاہے وہ شکل و صورت میں ہو، مال و دولت میں ہو، دیگر دنیاوی امور اور معاملات میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کا حکم دیا اور اپنے سے اونچی حیثیت کے لوگوں کو دیکھنے سے منع کیا. کیوں؟ کہ وہ مالدار تو ہے، اس کے پاس کوٹھی بنگلہ مکان تو ہے، لیکن جو چیز میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں، اور میں اپنے پاس موجود اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہوں. اپنے پاس موجود اللہ کی نعمت کو حقیر سمجھتا ہوں. میں غریب ہوں لیکن میرے پاس ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے دل کا سکون اور رات کا سرور. جبکہ وہ مالدار تو ہے مگر وہ نیند آور گولیاں نہ کھائے تو اسے نیند نہیں آتی، اس کو اتنی ٹینشن ہے کہ سارا دن حساب کتاب، سوتے ہوئے بھی حساب کتاب. اور یہ غریب ہے، دن بھر دیہاری کرتا ہے مگر اللہ نے اس کو رات کا سکون عطا کیا، دل کا سکون عطا کیا، جبکہ وہ گاڑی اور بنگلے والے کے پاس کم ہی ملتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہر مسلمان کو چاہیے اپنے سے دنیاوی معاملات میں کم تر کو دیکھے، اپنے سے اونچے کو مت دیکھے. اور جب دین کا معاملہ ہو تو دین کے معاملے میں ہم نے حرص کرنی ہے. اگر یہ اللہ کی راہ میں 10 ریال دیتا ہے، میں میری کوشش ہو کہ میں اس سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں اور دین کے معاملات میں آگے بڑھوں. اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ خالق و مالک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں ان کی دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت، اور جو بھی لوگ معاشرے میں گردنیں اونچی کر کے اونچے بنگلے اونچے گاڑیوں کو دیکھنے والے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی پریشان، قبر کے اندر بھی پریشان ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.